وہ کہنے لگا ہم یہاں پر رشتے کی تلاش میں آئے ہیں تو کوئی بنت الحلال کو ہمیں رشتہ مل جائے. اس نے کہا بسم اللہ میں تلاش کرتا ہوں. تو جب ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی کھانا کھا رہی ہے بڑی حشمت کے ساتھ. اس نے حجاب لیا ہوا ہے. اس نے جیسے ہی اس کے اوپر نظر ڈالی تو جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی وہ جو خواہش تھی وہ اس نے کہا کہ یہ لڑکی میرے لیے مناسب ہے. وہ پیچھے چل رہا, اس کو بیچاری کو کیا پتا میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے کیا نہیں ہے. دیوار کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی تھی. اس نے جب تصویر کو دیکھا اس کو اپنی آنکھوں کے اوپر اعتبار نہ آیا. کھڑا ہوا, اب اس کے ہاتھ میں وہ فنجان تھا گاہے کا, اس نے نیچے رکھ دیا, جا کے اس تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین اکرام, آج کا قصہ کو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے لیکن بڑا عجیب و غریب قصہ ہے. اور اس قصے کو سننے کے بعد آپ کو اللہ کے اوپر مزید یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مدبر ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بندوں کے کام کرتے ہیں, ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. سعودی عرب کا ایک شخص, مالی حالت اچھی تھی, اچھا خاندان, بڑے لوگ. لو جی, وہ رشتے کی تلاش میں ادھر ادھر, خاندان آگے پیچھے, کہیں پر رشتہ نہیں ہو رہا. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی ہے. بعض اوقات آدمی کی شادی تاخیر سے ہوتی ہے, اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ کہیں سے اچھا رشتہ نہیں ملتا. یہ لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بہرحال عمر اس کی زیادہ ہوتی چلی گئی. ایک دن اس کا ایک قریبی دوست بھی تھا, رشتہ دار بھی تھا. اس نے اسے کہا دیکھو بات سنو, یہاں پر تمہاری ابھی شادی نہیں ہو رہی ہے, ایسا کرتے ہیں کہ ہم سایہ ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے کوئی رشتہ تلاش کر لیتے ہیں. اور جن دنوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ میرا خیال ہے تقریباً کچھ 40 سال پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں عرب لوگ جو تھے وہ مصر سے شادی کرتے تھے, سیریا سے شادی کرتے تھے, فلسطین کے اندر, اردن کے اندر. اور ظاہر بات ہے کہ یہاں کی عورتیں خوبصورت بھی ہیں اور زبان بھی ان کی چونکہ عربی زبان ہے اس لیے کلچر ہر چیز جو ہے وہ آپس میں ملتی جلتی ہے اور پھر ان کا حق مار بھی کوئی زیادہ نہیں ہوتا. بہرحال میرا اپنا اندازہ ہے واللہ عالم بالصواب, وہ یہ ہے کہ یہ سیریا چلے گئے. اب سیریا کے اندر جا کر انہوں نے ایک ہوٹل کرائے پہ لے لیا. اب وہاں پہ ٹھہرنے لگے. انہوں نے پتہ کیا کہ وہ جو رشتے کرواتے ہیں ان کا پتہ کیا. وہ ایک سے ملاقات ہو گئی جس کو ہم وسیط کہتے ہیں, درمیانی. تو خیر وہ کہنے لگا ہم یہاں پر رشتے کی تلاش میں آئے ہیں تو کوئی بنت الحلال کو ہمیں رشتہ مل جائے. اس نے کہا بسم اللہ میں تلاش کرتا ہوں. اب یہ جو شادی کروانا چاہ رہا تھا, رشتے کی تلاش میں تھا, اس کا بھی یہ کام کہ یہ بازاروں کے اندر, دیوانیوں کے اندر مختلف لوگوں سے ملاقات کرتا, رابطے کرتا, بیٹھتا تاکہ کہیں سے مناسب رشتہ مل جائے. بہرحال وقت گزرتا چلا گیا, کہیں سے کوئی رشتہ نہیں مل رہا. ایک دن ایسا ہوا عزیزو کہ یہ شخص جو شادی کا خواہش مند تھا یہ اکیلا ہی بازار کے اندر چلا گیا. دوپہر کے کھانے کا وقت تھا, بھوک لگی ہوئی تھی, تو ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا. تو جب ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی کھانا کھا رہی ہے بڑی حشمت کے ساتھ. اس نے حجاب لیا ہوا ہے اور لگتا ہے نظر آ رہا ہے کسی معزز گھرانے کی ہے. اس نے جیسے ہی اس کے اوپر نظر ڈالی تو جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی وہ جو خواہش تھی وہ اس نے کہا کہ یہ لڑکی میرے لیے مناسب ہے. اگر اس کا کہیں رشتہ نہیں ہوا, اس کی شادی نہیں ہوئی تو میں اس کے ساتھ شادی کرنا پسند کروں گا. اس لڑکی نے کھانا کھایا, یہ کھانا وانا بھول گیا. جس کو باہر نکلی اس کے پیچھے چل کے بڑا. وہ پیچھے چل رہا, اس کو بیچاری کو کیا پتا میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے کیا نہیں ہے. خیر وہ جی جب اس وقت اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے اس کا اندازہ کر لیا, جس کو ہم اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ اس کا نشان لگا لیا کہ بھئی ہاں اس گھر کے اندر یہ داخل ہوئی ہے. اب واپس آیا, اس نے رابطہ کیا اس شخص سے جو شادی یا رشتے کرواتا تھا اپنے بھائی. اس نے کہا دیکھو بات سنو, زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے رشتہ مل گیا ہے. کہاں رشتہ ملا؟ اس نے کہا کہ فلاں اس کے گھر میں جانا ہے, پتہ کرنا ہے. اگر اس لڑکی کی منگنی نہیں ہوئی ہے یا اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو میں ان کو چاہتا ہوں کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کروں.
لو جی ہوا یوں کہ اگلے دن یہ لوگ چلے گئے، دروازہ ناک کیا، ایک بچہ باہر نکلا، انہوں نے کہا جی تمہارا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ تو اس لڑکے نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں کوئی اور ہے؟ اس نے کہا میری والدہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا والدہ کو بلاؤ۔ لو جی وہ والدہ آ گئی اس لڑکے کی، کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا بسم اللہ، دروازہ کھول دیا، بیٹھ رکھا اس نے، بٹھایا، اور اس دوران میں وہ جلدی سے گہوہ شاہی جو کچھ اس کے پاس میسر تھا وہ لے کے آ گئے۔ اب یہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، یہ اچانک یہ خاطب، اس عربی زبان کے اندر جو شادی کا خاصمند اس کو خاطب کہتے ہیں، تو یہ اس نے دیواروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ دیوار کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے جب تصویر کو دیکھا، اس کو اپنی آنکھوں کے اوپر اعتبار نہ آیا، کھڑا ہوا۔ اب اس کے ہاتھ میں وہ فنجان تھا گاہوے کا، اس نے نیچے رکھ دیا، جا کے اس تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ جو اس کے ساتھی ہیں جو اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیا بات ہے اس تصویر کی طرف؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ تصویر تو میرے باپ کی تصویر ہے، یہ ہمارے والد کی تصویر ہے۔ اتنی دیر میں وہ جو خاتون تھی، خاتون خانہ تھی، وہ بھی آ گئی، دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس نے کہا خالہ یہ بتاؤ کہ یہ تصویر کس کی ہے؟ اس نے کچھ پس و پیش کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرے خاوند کی تصویر ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا کہ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ کئی سال پرانی بات ہے، یہ شخص یہاں پہ ہمارے اس علاقے میں آیا کرتا تھا، یہ بزنس کرتا تھا، کاروباری آدمی تھا، اس کو کچھ لوگوں کی ضرورت تھی، اس میں جو کام کرنے والے اس کے ساتھ تھے میں بھی اس میں شامل تھی، اور پھر ایسا ہوا کہ اس نے میرا رشتہ میرے والدین سے مانگ لیا، میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس میں سے اولاد دی۔ بس یہ شخص صرف گرمیوں کے موسم میں آتا تھا اور انتہائی کریم، انتہائی سخی، انتہائی نفیس انسان تھا، ہماری تمام ضروریات پوری کرتا تھا۔ یہ گھر جس میں میں رہ رہی ہوں، یہ گھر اس نے مجھ کو لے کے دیا، ساری ضروریات ہماری پوری کرتا تھا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ یہ ہمارے پاس نہیں آیا، مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ کدھر گیا ہے۔ کہنے لگی کہ میں نے اس کا پتہ کروایا، اس زمانے میں یہ جو موبائل ہیں یہ تو نہیں تھے، تو بہرحال کرتے کرتے ایک دن ایک شخص نے مجھ کو خبر دی کہ تمہارا خاوند فوت ہو گیا ہے۔ کہنے لگی کہ پھر میں نے عدت کے دن گزارے، اور اس کے بعد میں ابھی ظاہر بات ہے کہ میں ارملہ ہوں، بیوہ ہوں۔ اس شخص نے کہا بات یہ ہے کہ تو میری خالہ ہے، یعنی میرے باپ کی دوسری بیوی ہے، اور وہ لڑکی جس کی رشتے کے لیے ہم آئے ہیں وہ میری بہن ہے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ آ گئی، اس نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، میں اپنے باپ کو جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، اس کے مزاج کو جانتا ہوں کہ اس کو شادیوں کا بڑا شوق تھا، ہاں جی، تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں۔ اس دوران میں وہ جو خاتون ہے وہ اندر گئی، اس نے جا کے وہ پیپر، وہ سارے جس کے اندر یہ اثبات تھا، یہ ثبوت تھا کہ یہ اس کا خاوند ہے اور وہ اس کی بیوی ہے، وہ سارے اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے اپنے باپ کے طباع کا پتہ تھا۔ اور پھر اس نے اپنی اس بہن سے کہا دیکھو بات سنو، تم اس ملک کی نیشنلٹی تمہاری ہے، لیکن اصل نیشنلٹی تمہاری سعودی عرب کی ہے، کیونکہ تم میری بہن ہو اور میرے باپ کی بیٹی ہو۔ اب بتاؤ کہ تم یہاں پہ رہنا چاہتی ہو تو میں تمہارے سارے اخراجات، اس لیے کہ تمہارے باپ کی وراثت وہ تمہارے حصے میں ہے۔ اپنی خالہ سے کہنے لگا تمہاری وراثت بھی ہمارے پاس موجود ہے، میرا باپ تو کافی عرصے سے فوت ہو چکا ہے، لیکن تمہارا حق بنتا ہے۔ اس نے اپنی بہن سے پوچھا، اس نے کہا بتاؤ یہاں پہ رہنا چاہتی ہو یا سعودی عرب کے اندر؟ اگر وہاں رہنا چاہتی ہو تو اہلا و سہلا و مکرم۔ اس نے کہا بھائی میں پھر اپنے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان کیوں نہ رہوں، میں تو سعودی عرب میں جا کے رہنا پسند کروں گی۔ تو ناظرین کرام، اس طریقے سے وہ خاتون جس کا وہ رشتہ لینے کے لیے آیا تھا، وہ لڑکی کا، وہ اس کی بہن نکلتی ہے، اور پھر اس کو وہ سعودی عرب لے کے جاتا ہے۔ اگلی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی معزز اور مکرم تھی۔ اس کہانی سے بہت سارے ہمیں اس کے پہلو ہے، جو سیڈ پہلو ہے اس کا، جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چھپ کے شادی کرنا ایک اچھی بات نہیں ہے۔
بلکہ یہ ہے کہ شادیوں کے لیے اس لیے اعلان کیا جاتا ہے. لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں نا اور پھر اس کے بعد یہ جو گواہ ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ مدبر ہے. اس لڑکی نے، اس کی ماں نے نہ جانے کتنی دعائیں کی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو پورا کیا. یہ شخص کہاں سے چلا، کہاں پہ پہنچا، کس طریقے سے اس نے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے داخل ہوا، اس کی نظر اس کے اوپر پڑی، اس کے گھر میں گیا، وہ اس کی بہن نکلی. ان ساری کڑیوں کو ملاتے جائیں اور پھر آپ اس کے بعد بے اختیار کہہ سکیں گے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ رب العزت جو ہیں وہ مدبر ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی حاجات، ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں.